آسان کے ساتھ بولتا سلامات بھیجی خاندان زہرا. میرے عزیزوں میں آپ کو عجیب نقطے پہ لے آیا. میں کبھی بھی آج تک کسی دیہات میں اور اس طرح کے ماحول میں ایسی باتیں میں نے آج تک نہیں کی، لیکن 2 دن آپ کے ساتھ بولنے کا جو مجھے شرف حاصل رہا، آپ کی خوبصورت سماعتوں کا ادراک کرتے ہوئے اور آپ کی خوبصورت سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آج میں نے اس انداز سے گفتگو کرنا شروع کر دی جو میری عام روٹین سے ہٹ کے ہے اور صرف خاص مقامات کے لیے ہے جہاں پر میں اس انداز سے بولتا ہوں. آگے میں آپ کو عجیب دوراہے پہ لے آیا ہوں. تفکر کیجئے، غور کیجئے. ولید کے دربار میں فرزند رسول نے کیا کہا آپ نے سن لیا. اب صبح جب بھائی نے روکا اس کو کیا جواب دیا آپ نے سن لیا. اس کے بعد کہا بھیا آگے ابن حنفی آگے بڑھے. فرزند رسول نے وہ وصیت جو رات ولید کے دربار سے واپسی پر لکھی تھی اپنے بھائی کی سپرد کر دی. کیا تھی وہ وصیت؟ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ. حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دیتا ہے کہ پروردگار وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس اللہ کا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے. اس کے بعد فرزند رسول نے اپنے عقائد کا تفصیلی بیان کیا. ان الجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، نار حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، سب کچھ. اس کے بعد اپنے قیام کی فلسفی بیان کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں. تمہارے ذہن میں بھی سوال ہے، تم بھی مجھے روک رہے ہو، بھائی ہو، قریبی ہو، اس لیے بتایا تاکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے کہ حسین ابن علی کی قیام کی فلسفی کیا تھی. فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توحید پسندی کے لیے نہیں ہے. میں مملکت اسلامی میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا. پھر کیوں جا رہا ہوں؟ ملک کے لیے نہیں ہے، سیاست کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، تو پھر کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. حسین اس لیے مدینہ چھوڑا کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جائے. عزیزو بہت نازک مرحلہ فکر ہے. میں حیران ہوں اور فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. وہ بات کی جو کچھ دیر پہلے بصیرت مومنین نے ارشاد فرمائی، بہت عجیب نکتہ ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں. آئیے جائزہ لیجئے اور تدبر کیجئے کلام سید الشہداء میں. سالوں کا فاصلہ نہیں ہے. رات میں کیا کہا؟ کون ہے فاسق؟ توجہ فرمائیے گا. فاسق امت ہے یا یزید ہے؟ کس کو فاسق کہا؟ فاسق یزید ہے. شارب الخمر امت ہے یا یزید ہے؟ یزید ہے. قاتل النفس المحرمہ امت ہے یا یزید ہے؟ مبرم بالفسق امت ہے یا یزید ہے؟ امت تو خیر پر ہے، امت تو حج میں مصروف ہے، امت نے تو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، امت کے تو ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، امت تو مصروف عبادت ہے، حج کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. شرابی تو یزید ہے، امت نے تو شراب پینا نہیں شروع کیا. فاسق تو یزید ہے، امت تو نمازی ہے. بندوں کے ساتھ کھیلنے والا یزید ہے، امت کے ہاتھ میں تو تسبیح ہے. فرزند رسول عجیب بات ہے. آپ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جو فاسق ہے اس کی اصلاح کے لیے جانا چاہیے. مجھے بتائیے آپ، اگر اصلاح گمراہ کی ہوتی ہے یا جو ہدایت پر ہے اس کی ہوتی ہے؟ جو فاسق ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جی، جو حج جیسی عظیم عبادت میں مصروف ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یا جو بندر نچا رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. فرزند رسول عجیب بات ہے. آپ نے رات خود فرمایا شارب الخمر یزید ہے، فاسق یزید ہے، قاتل النفس المحرمہ یزید ہے، مغرم بالفسق یزید ہے، اور صبح آپ اپنے بھائی سے فرمایا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. عجیب ہے نا.
بھائی امت تو با کردار ہے، امت تو نمازی ہے، اٹھتا ہے یہ سوال آپ کے ذہنوں میں یا نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. پیغام دیا، فرزند رسول نے آپ کو پیغام دیا، بشریت کو قیامت تک کے لیے نور ہدایت دیا. یوں ہی نہیں فرما دیا تھا رسول اعظم نے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. کس انداز سے اس بات فرما رہے ہیں، کس انداز سے. اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں اور یہ آپ کی محبت ہے اور بخدا آپ کی محبت ہے، اور میں آج کے دن میں کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں تھا، میری پوزیشن جسمانی کچھ اس حوالے سے تھی، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سنا ہے. آپ کی خوبصورت سماعتیں لائق صد تحسین ہیں. غور فرمائیے میرے عزیزوں، غور فرمائیے. ابھی اگر یہی مجلس پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے میرے دل پر حملہ ہو اور یہیں بیٹھے بیٹھے میں جان جانے آفرین کی سپورٹ کر دوں، یا آپ میں سے کوئی مومن، کوئی نوجوان یا بزرگ یہیں بیٹھے بیٹھے مر جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جی وہ گریہ تو ہوگا، اس کے ساتھ دوسرے امور کیا بجا لیں گے آپ؟ غسل و کفن دیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیوں دفن کر رہے ہیں؟ کیوں دفن کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کا عزیز ہے، آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ماں اس کے انتظار میں رہتی ہے، بھائی اس کے انتظار میں رہتے ہیں، دوست انتظار میں رہتے ہیں. مر گئے تو کیا ہوا؟ اس کی صورت کو رکھ دیں، اس کے جسد کو رکھ دیں، کیوں نہیں رکھ رہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے. باقی جسد سالم ہے، جو ہی روح نکل گئی، اب سب کو فکر ہے کہ جلدی سے اس کی تجہیز ہو، تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جائے. کیوں؟ بدبو پیدا ہو جاتی ہے. بدبو پیدا ہو جاتی ہے. بدبو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ روح چلی جاتی ہے. یہ روح کیا ہے جس کے جانے سے بدبو پیدا ہو گئی؟ اب ان گہرائیوں میں نہیں جا سکتا. آپ کی سماعتیں بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت سماعتیں ہیں، اور آپ پہنچ رہے ہیں وہاں تک، لیکن ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا. اس روح کی وجہ سے آپ کے جسم میں ایک مدافعاتی سسٹم تھا. بیکٹیریاز اور جس قدر جراثیم تھے وہ آپ کے جسم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ باڈی گارڈ آپ کے جسم کے اندر موجود تھا. جو ہی وہ مدافعاتی نظام اور سسٹم آپ کے جسم سے نکلا، اب جراثیم نے حملہ کیا، آپ کے وجود میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور جراثیم پیدا ہونا شروع ہو گئے، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اب حکم ہے کہ آپ اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں. کیوں ہاتھ نہ لگائیں؟ اور اگر ہاتھ لگا لیں تو آپ پر واجب ہے کہ غسل بس میت کریں، اس لیے کہ کچھ ایسے جراثیم ہیں کہ جو آپ کے لیے مضر ہو جائیں گے. نہ لگائیں ہاتھ غسل سے پہلے، اور لگایا تو جلدی سے تاکہ آپ کو ضرر نہ پہنچے. آپ کی کوشش ہے کیا کریں؟ اس کو جلدی سے دفن کر دیں. جب تک رہے گا بدبو کرے گا، اس میں جراثیم پیدا ہوں گے، تو کوشش ہے کہ تاخیر نہ ہو، جلدی دفن کر دیا جائے. بس میرے عزیزوں، انسان میں اس وقت تک بدبو نہیں آئے گی اور تقریب نہیں ہوگی جب تک یہ مدافعاتی نظام اور یہ روح باقی رہے گی. دین کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. توجہ فرمائیے. اب نہ میرے سینے میں دم ہے اور نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے کہ میں اپنی بات کو بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکوں. صرف آپ کی خوبصورت سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اشارے دے رہا ہوں، نتیجہ آپ نے خود لینا ہے. اس اسلام کا ایک جسد ہے جو فرزند رسول آپ کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اس اسلام کا ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. پچھلے سارے عرصے میں کچھ ایسے افراد آئے کہ اس اسلام کی روح اس میں سے نکال دی گئی ہے. عبادت ہے، روح نہیں ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روح نہیں ہے ان میں. روزے رکھے جا رہے ہیں، روح نہیں ہے روزے میں. حج ہے، حج ابراہیمی نہیں ہے، اس حج میں وہ روح دین نہیں ہے، روح اسلام نہیں ہے، وہ روح معرفت نہیں ہے. تو جب اس جسد اسلام سے وہ روح نکل گئی تو اب یہ جسد اسلام خود اس میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس میں کثافتے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں.
داد دیتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعت سے جو پہنچے نتائج تک، جو یہ روح اسلام نکلی. اب اس جسد اسلام میں بیماریاں اور تقریب اور توڑ پھوڑ. اب یہ اسلام اور یہ دین مشکل کشا نہیں رہا ہے، خود ایک پرابلم کریٹر بن گیا، خود مسئلہ بن گیا، خود مشکل بن گیا. اب یہ جتنی دیر دین رہے گا بدبو کرے گا، کیونکہ اس میں جراثیم پیدا ہو گئے. کوئی اس میں شمر جیسا جرثومہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی عمر خاص جیسا جرثومہ پیدا ہو رہا ہے. اور اسی دین میں، اسی دین کے جسد میں اتنا بڑا جرثومہ پیدا ہوا یزید ابن معاویہ کی شکل میں، جو اس جسد دین سے رینگتا ہوا منبر رسول تک جاتا ہے. فرزند رسول یہ بیان فرما رہے ہیں، میرے عزیزوں، اگر کسی دین میں، کسی مکتب میں، کسی امت میں یزید جیسا فاسق، یزید جیسا فاجر، یزید جیسا شارب الخمر، یزید جیسا قاتل النفس المحرمہ برسر اقتدار آ جائے اور نبی کے منبر پہ آ جائے، تو پھر اس وقت اس حکمران کی اور یزید کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اس ناپاک امت کی اصلاح چاہیے جس میں سے یزید جیسا حکمران اٹھ کے منبر تک جا پہنچا ہے. اللہ نعرہ رسالت، آپ سمجھیں بی بی کے اس جملے کی قیمت سمجھیں، بی بی کے اس جملے کی اہمیت کو سمجھیں. کیا فرما رہی ہے سیدہ؟ ہاں، جب یزید جیسا حکمران، عجیب بات ہے، وہ منبر جس پر 50 سال پہلے خود نبی اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اسی منبر پر آپ کا سب سے بڑا دشمن آ کر بیٹھ گیا اور آپ کی اولاد رسم بستہ کھڑی ہے، امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. فرزند رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی امت میں، کسی سوسائٹی میں، کسی سماج میں، کسی کلچر میں، کسی معاشرے میں یزید جیسا بد کردار کبھی برسر اقتدار آ جائے تو پھر اس کی اصلاح نہیں چاہیے، اس امت کی اصلاح چاہیے، اکائیوں کی اصلاح چاہیے. میرے عزیزوں، کیوں نہیں ہو رہا ہے ظہور امام زمانہ؟ یہی فیصلہ ہے، پہلے امت بن جائے، کیونکہ اب دوبارہ کربلا نہیں بنے گی، یہ آخری مارکہ ہے. اور امت سازی کے لیے وہ عظیم ترین آفاقی نسخہ دیا ہے علی کی شیر دل بیٹی نے، جس نے کربلا کو بچایا، جس نے حسینیت کو بچایا، جس نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا. آخری وارث دین کے لیے امت سازی کا وہ عظیم لافانی، آفاقی، ہمگیر، جامع اور یونیورسل نسخہ بیان فرما کے جا رہی ہے. اسی لیے میں نے نوجوانوں سے کہا کہ سیدہ کے اس کلام کو اپنی لوہے دل پر نقش کر لیں، اپنے گھروں میں آویزہ کیجئے. اب میرا ساتھی جو صلوات پڑھی خاندان ہے، کیا فرمایا بی بی نے؟ ہاں، یہ یا علی کا نعرہ آپ نے لگایا اور ایسے موقع نہیں لگنا چاہیے. یا علی کا نعرہ صرف اس وقت نہیں لگنا چاہیے جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، یا نوکری نہ مل رہی ہو، یا کوئی اور مالی پریشانی ہو جائے، یا بیماری آ جائے. حقیقت میں علی ابن ابی طالب ہماری ظاہری مشکلیں آسان کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں علی ابن ابی طالب کی جو پہچان ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے. علی بشریت کی علمی، روحانی اور معنوی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آئے ہیں. جب گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے اس وقت بھی علی مدد کہیے، اور جب کوئی علمی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہ پہنچ رہا اس وقت بھی علی مدد کہنا چاہیے. سمجھ لیجیے، علی ایسا مشکل کشا نہیں ہے کہ پہلے مومن کو مشکل پیش آئے گی، پھر وہ پکارے گا مولا کو، پھر مشکل آپ کی مولا کے پاس چل کے جائے گی، پھر وہ سوچیں گے اس مومن کی مدد کرنی چاہیے یا مدد نہیں کرنی چاہیے، اور سوچنے کے بعد پھر آپ کی مدد کو پہنچیں گے. ایسے مشکل کشا شاید دنیا میں ہمیں اور بھی مل جائے. ابھی بشریت کے لیے ایسا مشکل کشا نہیں ہے، ابھی ایسا مشکل کشا ہے جس نے قیامت تک آنے والی ساری بشریت کی مشکلیں بھی بتائی، ان کا حل بھی پہلے سے بتا دیے ہیں. اور یہ علی کی شیر دل بیٹی، مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی نے ظہور امام زمانہ کے لیے منشور بیان کر دیا آپ کے لیے. کیا فرمایا؟ میرا ساتھ دیجیے میرے عزیزوں.